میں ملتمس ہوں ہمارے آج کے معزز مہمان اور ہماری گزشتہ سال ہا سال کی کانفرنسوں کے وہ مقرر کہ جن کی گفتگو ہمیشہ ہر سال یاد رکھی جاتی ہے اور ایک نیا سبق ہوتا ہے ہمارے لیے، ہم ان سے بہت کچھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیکھتے ہیں، آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ محترم مفکر اسلام حضرت مولانا علامہ رانا محمد شفیق خان صاحب پسروری حفظہ اللہ تعالی، ہم دعا گو ہیں اللہ تعالی حضرت کے علم و عمل میں برکت فرمائے اور ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ وہ بڑی شفقتیں کرتے ہیں ہم سے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ جس طرح ہم سے وہ شفقتیں بے حساب کرتے ہیں، ہمارا مالک بھی ان پر رحمتیں بے حساب کرے۔ ملتمس ہوں حضرت رانا صاحب سے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ الحمدللہ الواحد الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابتہ المہدیین الاخیار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرات، میرے لیے اور آپ کے لیے یہ سعادت کے لمحات ہیں کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ترین ساتھیوں کے بارے میں علماء کرام کے خطابات سن رہے ہیں۔ میں اپنی باقاعدہ گفتگو سے پہلے ملکی حالات کے پیش نظر چند ایک ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے یہ بات جہاں تک ممکن ہو سکے عام کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام سلامتی کا دین ہے، امن اور شانتی کا دین ہے۔ مسلم وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کے لیے سلامتی ہی پھیلے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدیہ۔ محرم کا مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور حرمت والے مہینوں میں یہ زیادہ حرمت والا ہے، احرم الحرم، جس کے نام کے اندر حرمت اور احترام کا ذکر ہے۔ اسلام کسی شخص کی عزت کے اوپر حرف گیری کے حق میں نہیں ہے، منع کرتا ہے۔ کسی کی عزت کو ہاتھ ڈالنا، کسی کے بارے میں برے الفاظ کہنا، گالی گلوچ کرنا، الزام تراشی کرنا، بہتان ترازی کرنا، اسلام کی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ حرمت والے مہینوں میں تو بالاولیٰ یہ کوشش کرنی چاہیے
کہ خود بھی یہ احترام حاصل کریں اور دوسروں کو بھی یہ احترام دیں. یعنی حرمت والے مہینوں کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی محترم بننے کی کوشش کرے، مجرم بننے کی کوشش نہ کرے. اگر کسی عام شخص کے لیے اس کی عزت اور احترام کے منافی بات کرنے کی اجازت نہیں، تو کائنات کی وہ عظیم ترین ہستیاں، وہ نفوس قدسیہ کہ جن کی شان، جن کا مقام، جن کی عزت، عظمت، فضیلت اور احترام اللہ رب العزت نے اور پیارے رسول نے واجب کیا ہے، ان کے بارے میں کس طرح زبان کو گندا کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ پھر صورت حالات یہ ہے کہ اس وقت مملکت خداداد پاکستان ایسی باتوں کے لیے قطعاً اجازت نہیں دے سکتا. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سال 9 اور 10 مئی پاکستان کی پاک افواج نے اپنے سے کہیں زیادہ بڑے ملک، اپنے سے کہیں زیادہ فوج کے حامل ملک، آلات حرب سے لدے ہوئے ملک، جس کو اپنے لڑاکا طیاروں رافیل پر ناز تھا، صرف 4 گھنٹوں کے اندر ان کو شکست فاش سے دوچار کیا تھا. یہ پاکستان کی دنیا کی تاریخ کی واحد مثال ہے. آپ دیکھیے روس کو سپر پاور سمجھا جاتا ہے، کتنا عرصہ ہو گیا ہے یوکرین کے ساتھ اس کی جنگ جاری ہے، لیکن یوکرین کو شکست نہیں دے سکا روس. فلسطین کے نہتے مسلمان، اسرائیل، استعماری تمام ممالک، جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں، ان کی اشیرباد کے ساتھ فلسطینی نہتے فلسطینیوں پر ظلم و جور کی انتہا کر گیا، لیکن فلسطینیوں کو دبا نہیں سکا. الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے پاکستان کی افواج نے صرف 4 گھنٹوں کے اندر انڈیا کو مٹی چٹوائی، لوہے کے چنے چبوائے اور ان کے ناک کو خاک آلود کر کے رکھے. اب انڈیا اپنی شکست کو بھولا نہیں ہے، وہ سازشوں پہ اتر آیا ہے. پہلی سازش اس نے یہ کی کہ ہمارے اپنے دوست جو افغانی تھے ان کو ہمارے خلاف، پاکستان کے خلاف سفرا کر دی. دوسرا وہ علاقائیت اور لسانیت اور فرقہ واریت کو بنیاد بنا کر پاکستان کے اندر، پاکستانیوں کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے. کوئی لکڑی ہونا، ہاتھی اس کو توڑنا چاہے اپنے وزن کے ساتھ تو نہیں توڑ سکتا، لیکن دیمک اندر ہی اندر لکڑی کو چاٹ کے بس کر دیتی ہے. اس لیے پاکستان کے ازلی دشمن کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر سے دیمک کی طرح چاٹ کے رکھ دیا جائے، اس معاشرے کو کمزور ترین کر دیا. چنانچہ سازشیں ہو رہی ہیں، کہیں علاقائیت کے نام پر، کہیں لسانیت کے نام پر، اور سب سے آسان حربہ ہے فرقہ واریت. اور یہاں سازش یہ ہو رہی ہے، آج بھی ہماری ایک ہائی سطح کی سیکورٹی میٹنگ تھی، اس میں انہوں نے بتایا ہمارے سامنے کہ کتنی سوشل میڈیا کی آئی ڈیز ہیں، فیس بک کی، فیک ناموں سے، جو انڈیا سے چلائی جا رہی ہیں، افغانستان سے چلائی جا رہی ہے، امریکہ، برطانیہ اور جرمنی سے چلائی جا رہی ہے. اور کار وہ کیا رہے ہیں؟ کسی مسلک والے کو معاف نہیں کر رہے. وہ کتابیں ہمارے سامنے لا کر رکھی جا رہی ہیں جن کو ہمارے علماء بھی نہیں جانتے. اہل حدیثوں کی دیوبندیوں کے خلاف، دیوبندیوں کی بریلویوں کے خلاف، بریلویوں کی اہل حدیث کے خلاف، اہل حدیث کی شیعہ کے خلاف، شیعہ کی سب کے خلاف.
پتہ نہیں کہ یہ آئی ڈیز کون سی. ایسے میں ہمارے نوجوان، جذباتی نوجوان، اس آئی ڈی کے اوپر لگی ہوئی پوسٹ کے حق میں یا اس کے خلاف کمنٹ کرتے ہیں تو ساری بحث جو ایک فیک آئی ڈی پر ہوتی ہے وہ ہمارے نوجوانوں کی آئی ڈی پر آ جاتی ہے. فیک آئی ڈی کا کوئی ایڈریس نہیں، لیکن ہمارے نوجوان جب یہ کرتے ہیں، مولانا اسے آ کے کرتے ہیں، دوسرے بھی سن بند کر لو ذرا، میں زیادہ ٹائم نہیں لا رہا، مجھے پتا بڑا ضروری ہے تھا. فیک آئی ڈی کو کوئی نہیں جانتا، لیکن ہمارے نوجوان جب اپنے نام کے ساتھ کمنٹ کرتے ہیں تو ان کا نام آ جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سیکورٹی ایجنسیاں جنہوں نے سافٹ ویئر ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ ایسی تمام متنازع جو پوسٹیں ہیں ان کے پاس چلی جاتی ہیں، وہ ہمارے نوجوانوں کے خلاف پرچے کرنے شروع کر دیتے ہیں. اس لیے یہ سمجھیں، بس ماشاءاللہ یہ مجلس ہے، اس مجلس کے اندر ہم وہی باتیں کرنا چاہتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے. ان مجالس کے اندر کھل کے بات ہونی چاہیے، لیکن ضروری نہیں کہ منفی انداز اختیار کیا جائے. کسی کو تھپڑ مار کے اگر آپ اپنی بات منوانا چاہیں گے تو نہیں مانے گا. دلائل ان کے سامنے رکھیں. اور کون سی بات ہے جو نہیں کی جا سکتی؟ ہر طرح کی بات بہتر انداز میں کی جا سکتی. اس لیے ہمیں حالات کو سمجھتے ہوئے بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. نوجوان خطبہ حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے دین کی تبلیغ کا کام کریں. بعض باتیں ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ ہر بات کر لی جائے. کسی ایک وجہ سے ہمارے کسی نوجوان خطیب کے اوپر گرفت آتی ہے تو اس کے ذریعے سے جو دین پھیلنا تھا، جو دین کا بڑا کام ہوتا تھا، وہ رکاوٹ آ جاتی ہے. اس میں بات کریں، دلائل کے ساتھ بات کریں، آسن انداز میں بات کریں. ضرورت ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں بات کی جائے، احادیث اور قرآن پاک کی تعلیمات جو ہے لوگوں تک پہنچائی جائیں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ دلائل ہمارے پاس موجود ہیں اور الحمدللہ ہیں، تو پھر دلائل کو اچھے انداز میں پیش کیا جائے. برتن سے وہی کچھ نکلتا ہے جو اس کے اندر. پانی ہوگا تو وہ چھلکے گا، دودھ ہوگا تو وہ چھلکے گا. اگر آپ کا اسٹیج سنجیدہ ہے، الحمدللہ سنجیدہ ہے، اگر آپ کے پاس دلائل موجود ہیں تو ان کو واضح کریں. بہت زیادہ سازشیں کی جا رہی ہیں اسلام کے خلاف، اسلام کی تعلیمات کے خلاف، اسلام کے شاعر کے خلاف، اسلام کے مقدسات کے خلاف، اسلام کی محترم ہستیوں کے خلاف. ایسا انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ عام فہم بچہ جو علماء کے پاس نہیں بیٹھتا، جس کے پاس دلائل نہیں ہوتا، وہ ورگلایا جاتا ہے. ایک بنیادی بات ذہن نشین کر لیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کائنات کی وہ عظیم ترین ہستیاں ہیں جن کی شان، فضیلت، مقام، مرتبت، منزلت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کی. صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ کرام قرآنی شخصیات. تاریخ کے اندر رتب و یابس ہے، تاریخ کے اندر سچائی بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، سچی روایات بھی ہے، جھوٹی روایات بھی ہے. لیکن قرآن مجید اللہ کی وہ مقدس کتاب لا ریب فیہ، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں. قرآن مجید سے بڑھ کر سچائی آپ کو کہیں اور نہیں مل سکتی.
اس لیے جب اللہ رب العزت اپنے سونے نبی کے بارے میں، سونے نبی کے صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو پھر تاریخ کی الجھنوں میں الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ علماء کرام قرآن مجید کے حوالے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قرآن مجید وحی جلی ہے اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وحی خفی۔ اللہ کے رسول نے بھی جو کچھ کہا ہے اللہ کی وحی کے ذریعے سے کہا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ ہرگز نہ گفتاؤ تا نہ گفت جبریل، جبریل نہ گفت تا نہ گفت کردگار، گفتاؤ گفتہ اللہ بود ولے از حلقوم عبداللہ شبد، کہ لوگوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول رہے، یہ اللہ موتی رول رہے ہیں۔ کلام عرش والے کا ہے، زبان مدینے والے۔ مجھے جو موضوع تفویض کیا گیا ہے وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ مجھے احساس ہے کہ علماء کرام میرے بعد بھی آپ سے ہم کلام ہوں گے، اور مجھے یہ بھی احساس ہے کہ ممکن ہے ان کے انداز میں اپنی بات نہ کر سکتا، وہ انداز جو آپ کے قلب و روح کو کھینچتا ہے یا متاثر کرتا ہے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، میری باتیں تو ہوگی طالب علمانہ، اس لیے وقت کے اختصار کے پیش نظر میں چند ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا، اور یہ چاہوں گا کہ آپ دل جمی کے ساتھ سنیں، یکسوئی کے ساتھ سنیں، جب تک سنیں یکسوئی کے ساتھ سنیں، دل جمی کے ساتھ سنیں۔ آپ کی حرکت، آپ کی بے توجہی مجھے بھی ڈسٹرب کرتی ہے۔ ابھی میرے بھائی، میرے عزیز موبائل کے ساتھ لگے ہوئے، میں ڈسٹرب ہو رہا تھا، بھول جاتے ہیں، زبان جو کہنا چاہتے ہیں وہ نکل جاتا ہے دماغ سے۔ مجھے کائنات کی اس عظیم ترین ہستی کے بارے میں چند باتیں کرنی کہ جن کو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں خاص قسم کی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ ہر صحابی جو ہے نا، ہر صحابی وہ اللہ کی مشیت اور رضا کے ساتھ صحابی بنا ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 59 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ سونے آپ فرما دیجئے، سارا قرآن پاک سونے کا فرمایا ہوا ہے، لیکن جگہ جگہ جو لفظ کل کہا گیا ہے نا، اس کا مطلب یہاں کوئی حساس بات ہے، کوئی اہم بات کی جا رہی ہے۔ کہا فرما دیجئے اللہ کا شکر ہے اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ امت مرحومہ، امت مسلمہ کے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ کون عبداللہ ابن عباس؟ جو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن ہیں، سگے چچا زاد بھائی، اسی طرح جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرسٹ کزن اور سگے چچا زاد بھائی، اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ اللہ کے نبی نے اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کر جن کے لیے دعا کی تھی، اللہ اسے قرآن پاک کی تعویل اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ وہ کہتے ہیں اس آیت میں تذکرہ کیا گیا ہے ان لوگوں کا جن کو اللہ نے چنا۔ کون ہے یہ لوگ؟ یہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے اپنے نبی کی مصاحبت کے لیے، اپنے نبی کی مصاحبت کے لیے چن لیا۔ اور یہی چیز عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان سے ہے، مختلف کتب کے اندر، حلیۃ الاولیاء کے اندر ہے، مسند طیالسی کے اندر ہے، اور جگہوں پہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کو چنا تھا، اللہ نے ان کو چنا تھا۔ اور خود رسول اکرم سے ایک مرفوع روایت ہے
کہ پہلے اللہ نے مجھے انبیاء کرام میں سے چنا، پھر بندوں میں سے میرے ساتھیوں کو چنا، میرے وزیروں کے لیے اللہ نے چنا ہے اپنے رسول کے صحابیوں کو اللہ نے۔ ورنہ آپ دیکھیے مکہ والے قریبی عزیز تھے، رشتہ دار تھے، پیار بھی کرتے تھے، لاڈ بھی کرتے تھے، ناز بھی کرتے تھے، امانتیں بھی آپ کے پاس رکھواتے تھے، امین بھی کہتے تھے، صادق بھی کہتے تھے، اپنے جھگڑے بھی آپ سے نمٹاتے تھے، لیکن صحابی بننے کی توفیق نہیں ہوئی۔ سگا چچا تھا نا ابو لہب، سگا چچا، سانجی دیوار کا ہمسایا، سب سے پہلے اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی منانے والا، صحابی بننا نصیب نہیں ہوا۔ کس کس کی مثال دیں؟ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کوئی روم سے اٹھا تو صحابی بن گیا، کوئی فارس سے آیا تو صحابی بن گیا، کوئی یمن سے آیا تو صحابی بن گیا، کوئی نجد سے آیا تو صحابی بن گیا، کسی کا خاندان حبشہ سے چلا، غلام صحابی بن گیا، ہمارے سروں کا تاج بن گیا، ہمارے دلوں کا چین بن گیا، ہماری روحوں کا سرور بن گیا۔ اللہ نے چنے ہیں یہ سارے، ہر ایک کی الگ الگ فضیلتیں بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی ایسی فضیلتیں ہیں جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ آپ ذو النورین ہیں، آپ ذو ہجرتین ہیں، آپ ذو کنیتین ہیں، آپ ذو نسبتین ہیں، آپ ذو حضرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ فرمایا، عثمان تو نے بھی اسی طرح اللہ کے نبی کی مصاحبت کی جس طرح ہم نے کی، تو نے بھی وہی کچھ سیکھا جو ہم نے سیکھا، لیکن ایک معاملہ ایسا ہے جس میں تیری کوئی مثال نہیں کہ تو کائنات کا، صرف اللہ کے نبی کے صحابیوں کا نہیں، کائنات کا واحد فرد ہے جس کے نکاح کے اندر نبی کی 2 بیٹیاں آئی۔ پوری تاریخ انسانی میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے نکاح کے اندر کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عثمان غنی جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے کوئی چھوٹا خاندان نہیں تھا۔ ہمارے ہاں عام نوجوانوں کی بے علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں بنو امیہ، بنو ہاشم، اس طرح بتایا جاتا ہے جس طرح یہ الگ الگ قومیں ہوں، الگ الگ کاسٹیں ہوں۔ بنو کہا جاتا ہے بیٹوں کو، جس فرد کے بیٹے ہوں اسی کی طرف منسوبت ہے، خواہ ایک ہی برادری کا ہو، ایک ہی خاندان کا ہو۔ بنو ہاشم کون تھے؟ بنو امیہ کون تھے؟ دونوں خاندان، دونوں افراد جو ہیں قریش ہی تھے، ایک ہی دادا پر دادا کی اولاد۔ عبد مناف کے 2 بیٹے ہوئے اور روایات میں ہے دونوں جڑواں تھے، ایک ہاشم ایک عبد شمس، سگے بھائی۔ عبد شمس کا بیٹا امیہ، ہاشم کا بیٹا عبد المطلب، سگے چچا زاد، ایک ہی دادا کے پوتے، سگے چچا زاد، پھر آپس میں رشتہ داریاں۔ خاندان قریش کا جھنڈا بنو امیہ کے خاندان میں تھا، امیہ کی اولاد کے پاس، اور حرب فجار کے اندر اسی خاندان کا بندہ سپہ سالار تھا۔ اس سے بھی آگے بات سنیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات تو یہ ذو نسبتین میں آنی تھی لیکن بتا دیتا ہوں، آگئی ہے، سنیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام تھا؟ ہے کسی کو یاد؟ عبد المطلب۔
پیارے رسول کے والد گرامی کا کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ عبداللہ کی 5 بہنیں تھیں، ان میں سے ایک بہن تھی ام حکیم البیضاء جس کا نام تھا، اور روایات میں ان کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑواں تھی۔ سگی بہن حضرت عبداللہ کی رسول اکرم کی سگی پھوپھی، نام تھا ام حکیم البیضاء۔ البیضاء کی بیٹی کا نام تھا عروہ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ کزن، سگی پھوپھی کی بیٹی۔ یہ عروہ تھی سگی والدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عثمان غنی کے پردادا بھی عبد مناف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا بھی عبد مناف، سگی پھوپھی کی بیٹی عروہ کے لگتے جگر ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کے چچا نے، والد موجود نہیں تھے، عفان کے بھائی حکم بن ابو العاص، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح تکالیف دی جس طرح دوسرے نو مسلموں کو دی جا رہی تھی، اور زیادہ الزام یہ تھا کہ ہم خاندان قریش کا ایک بڑا گھرانہ، خاندان قریش کا ایک بڑا گھرانہ، سارے لوگ ہمارے طرف دیکھتے ہیں، ہم میں سے مسلمان ہو گیا ہے۔ حکم بن ابو العاص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوہے کی زنجیروں کے اندر جکڑ دیا، سنگل مار دیتے، اور یہ بھی ہے کہ کھجور کی بنی ہوئی چٹائی کے اندر لپیٹ کر لٹکا دیا جاتا تھا الٹا، اور نیچے دھونی دی جاتی تھی، تکلیفیں دینی شروع کر دی۔ اور یہ بھی نہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیکھ کر، حکومت دیکھ کر یا دولت کے لالچ کے اندر اسلام قبول کیا ہو۔ یہ دور وہ تھا جو تنگیوں کا دور تھا، تکلیفوں کا دور تھا، ظلم برداشت کرنے کا دور، مکہ کا دور سارے کا سارا یہی تھا، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ ان حالات کی وجہ سے ویسے بھی بھانجے لگتے تھے رسول پاک کے، اللہ کے نبی کے، اور چہتے ہو گے، لاٹلے ہو۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت رقیہ حضرت عثمان کے نکاح میں دی، اور نکاح میں بھی دی، اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت اور حکم بھی دے دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ ہے، ان عثمان اول من ہاجر باہلہ فی الاسلام، عثمان تاریخ اسلام کا پہلا شخص ہے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، اور لوگوں نے بھی ہجرت کی، 111 یا بعض لوگوں نے 314 تک کی تعداد بتائی، آہستہ آہستہ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ ایک دور آیا کہ حبشہ میں یہ بات پھیل گئی کہ مکہ والے سارے مسلمان ہو گئے، چنانچہ ہجرت سے حبشہ کی طرف جانے والے واپس آ گئے، یہاں آ کر دیکھا تو وہی دھاگ کے 3 پارٹ، وہی حال ہے ان کا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پہ اجازت دی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے، اس لیے کہ اس وقت تک مدینہ کے کئی لوگ جو ہیں اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ پھر حضرت عثمان غنی نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے ذو ہجرتین۔ مدینہ ہے طیبہ میں جب پہنچے تو دوسرے سال، یعنی اس ہجرت والے سال سے اگلے سال غزوہ احد کا مارکہ برپا ہو گیا۔ ایک ایک فرد کی ضرورت تھی، سفید ریش پورے بھی گئے، وہ بچے جن کی ابھی عمر مکمل نہیں تھی اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو کر اپنا قد اونچا کر کے وہ بھی شامل ہوئے، ایک ایک فرد کی ضرورت تھی۔ ایسے میں اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ عثمان
تیری بیوی اور تیری بیوی نہیں، میری لفتے جگر رقیہ بیمار ہے، حکمن کہا کہ تو اس کی تیمارداری میں کر، اس کی عیادت کر، میں تجھے اسی طرح جانوں گا جس طرح غزوہ بدر کے اندر شریک باقی لوگ۔ چنانچہ جب غزوہ بدر کے بعد غنیمت کا مال تقسیم ہوا تو جس طرح دوسرے مجاہدوں کو مال غنیمت دیا گیا اتنا ہی حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ لیکن اللہ کی قدرت کہ غزوہ بدر کے دوران میں فاتحانہ واپسی ہو رہی تھی، ادھر حضرت رقیہ جو ہے اللہ کے پاس چلی گئی، فوت ہو گئی۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری لخت جگر ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی، اور صرف دی نہیں، الفاظ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ما زوجت ام کلثوم عثمان الا بالوحی، کہ میں نے ام کلثوم کا نکاح جو کیا ہے نا عثمان کے ساتھ، یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ دو بیٹیاں آ گئی، پہلی فوت ہو چکی ہے، دوسری آ گئی، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے ذو النورین۔ اور روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان یہ دوسری بیٹی ہے، اگر یہ بھی فوت ہو جائے تو اس کے بعد، بلکہ ان کی وفات کے بعد کے الفاظ ہیں کہ عثمان میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتا میں تیرے نکاح میں دے دیتا، اور بیٹی بھی ہوتی میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اور حضرت ملا علی قاری حنفی رحمت اللہ علیہ نے مرآت کے اندر یہ لکھا ہے، یہ روایت صحیح نہیں لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یہ کے بعد دیگر میں تیرے نکاح میں دیتا۔ اتنے پسندیدہ، اتنے چہیتے، اتنے لاڈلے تھے حضرت عثمان۔ یہ ہے ذو النورین، ذو ہجرتین بھی آپ نے سن لیا، پہلے حبشہ کی طرف پھر مدینہ کی طرف۔ ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کی دو بیٹیاں، اور یہ کائنات کی تاریخ انسانی کی واحد مثال ہے، وہ فضیلت ہے جو کسی اور کے نصیبے میں نہیں ہے۔ اور اسی کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تھا کہ ایک ایسی فضیلت تجھے میسر ہے جو کسی اور کو نہیں، کہ تو وہ ہے جس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئیں۔ ذو حضرین کیا ہے؟ غزوہ بدر کے موقع پہ موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح عزت دی، اسی طرح احترام دیا، اسی طرح حصہ دیا جس طرح غزوہ بدر کے اندر شریک لوگوں کو دیا، حاضر لوگوں کو دیا۔ ایک تو یہ موقع ہے۔ دوسرا موقع یہ کہ اللہ کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر، جو 1400 سے زیادہ اور 1500 تک عمرے کی غرض سے نکلے ہیں، لیکن حدیبیہ کے مقام پر مکے والوں نے روک دیا۔ اب یہاں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے ساتھ بات چیت کے لیے سفیر کے طور پر بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب ذرا غور فرمائیں، اللہ کے نبی جو کام کرتے ہیں وحی کے ذریعے سے کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ 1500 صحابہ میں سے اگر کسی کو چنا ہے مکے والوں سے گفتگو کے لیے، مذاکرات کے لیے، سفارت کے لیے، تو حضرت عثمان غنی کو چنا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت عثمان غنی کو بات کرنے کا ڈھنگ بھی آتا تھا، مذاکرات کے اسلوب سے واقف تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ وہ ہستی ہیں جن پر اللہ کے نبی کا پورا اعتماد۔ اکیلے کو بھیجا ہے کہ وفد نہیں بھیجا کہ 5-10 آدمی بھیجے ہوں، 3-4 بھیجے ہوں، اکیلے کو بھیجا ہے، اس کا مطلب با اعتماد۔ اور بخاری و مسلم کے اندر ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک مصری نے اعتراض کیے تھے نا حضرت عثمان پر، وہ بھی بعد میں آئے گی بات۔ تو حضرت ابن عمر نے کہا کہ اگر مکہ والوں کے ہاں
حضرت عثمان سے بڑھ کر کوئی عزت والا ہوتا تو رسول پاک اس کو بھیجتے، عثمان کو بھیجا ہے تو اس کا مطلب یہ اعز، سب سے بڑھ کر عزت والے اللہ کے نبی کے حضرت عثمان تھے، وہاں بھیجا۔ اور پیار دیکھیے اللہ کے نبی کے ساتھ۔ میری بات ذرا بے ترتیبی سی ہے لیکن سمجھتے جائیں گے تو انشاءاللہ مربوط ہوتی چلی جائے گی۔ کہا عثمان اب آگے ہو مکہ میں تو چلو طواف کر لو۔ طواف کی نیت سے آئے تھے نا، بیت اللہ کی تو حسرت تھی۔ اللہ کے نبی کو جب نکالا گیا ہجرت کے وقت تو روایات میں ہے، علماء کرام موجود ہیں، جہاں کہیں میں اگر بھول جاؤں تو میری اصلاح کر دیجیے گا، اللہ کے نبی مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے کعبہ کو اور کہہ رہے تھے اے کعبہ، اے بیت اللہ، تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا لیکن کیا کروں، تیرے شہر والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اور اسی محبت کی وجہ سے سارے لوگ آئے تھے، اور وہی شرط لے کر حضرت عثمان غنی آئے تھے کہ ہمیں اجازت دے دیں، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی وہاں آگے تو کہا عثمان آگے ہو تو طواف کر لو۔ حضرت عثمان کا اپنے نبی کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا، پیار کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت عثمان نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میرے سونے نبی تو طواف نہ کر پائیں اور میں طواف کر کے چلا جاؤں، کروں گا تو اللہ کے نبی کے ساتھ کروں گا۔ تھوڑی سے دیر ہوئی تو حدیبیہ والوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اب اس موقع پہ اللہ کے نبی نے بیعت لی، صحابہ کرام سے بیعت لی، جانیں پیش کرنے کی بات، جانیں نچھاور کرنے کی بات، اور بعض روایات کے مطابق عثمان کے قصاص کی بیعت۔ اور کس طرح بیعت لی؟ سب سے پہلے کہا ھذا یدی، یہ میرا ہاتھ۔ بخاری شریف کے بھی الفاظ ہیں، ترمذی کے بھی، حدیث کی اور کتابوں میں۔ اپنے وجود کا حصہ بنا لیا ہے، اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہے؟ اپنے وجود کو عثمان کا وجود بنایا، اپنے ہاتھ پر عثمان کا ہاتھ رکھا جو اللہ کے نبی کا اپنا ہاتھ تھا، پھر اس کے اوپر لوگوں نے ہاتھ رکھنے شروع کر دیے، اور پھر اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ حضرت عثمان موجود نہیں لیکن ان کی حاضری شمار کی گئی، موجود نہیں لیکن موجود کے برابر اللہ کے نبی نے موجود، اور کس طرح کتنا سونا اتفاق، اپنے وجود کا حصہ بنایا، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بنایا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے حضرت عثمان غنی۔ آپ ذو کنیتین، پہلے آپ کی کنیت تھی ابو عمر، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے بیٹا پیدا ہوا، نام عبداللہ رکھا تو پھر ابو عبداللہ کے نام سے معروف۔ یہ دو کنیتیں ہیں، آپ دو نسبتیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی کے بھانجے ہیں، دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی کے داماد، اور دوسرے حوالے سے ذو نسبتین یوں کہ سونے نبی کے داماد ہیں، حضرت علی کے ہم زلف، اور تیسری نسبت یہ
کہ حضرت علی کے ہم زلفی ہیں اور حضرت علی کے خاندان کے اندر حضرت عثمان کے بچوں کے نکاح بھی ہوئے. آپ نے ذکر سنا ہوگا اکثر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لخت جگر حضرت زینب کا. ان دنوں میں عموماً تذکرہ ہوتا ہے حضرت زینب. کوفے میں ان کے خطبات کے حوالے سے، خطابات کے حوالے سے. یہ سگی بہن تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. اور کیا فضیلت ہے حسنین کی. حسن حسن کو دیکھ یا حسین حسین کو دیکھ، اعراب کا تھوڑا سا فرق ہے، پیش اور زبر کا. حسن حسن کو دیکھ یا حسین حسین کو دیکھ، دونوں میں جلوہ ریز جمال مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی سگی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نکاح ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کیا اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر کے ساتھ. حضرت جعفر حضرت علی کے سگے بھائی ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر کے ساتھ نکاح کیا اپنی لخت جگر حضرت زینب. ان کی بیٹی تھی ام کلثوم، اور یہ بیوی تھی حضرت عثمان کے بیٹے ابان بن عثمان. حضرت عثمان کے سگے بیٹے ابان بن عثمان کی بیوی تھی حضرت زینب. حضرت ابان بن عثمان عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر مدینہ کے گورنر بنے. سن 80 ہجری میں ان کے سسر حضرت زینب کے میاں خاوند حضرت عبداللہ بن جعفر طیار فوت ہو گئے، تو ان کا جنازہ ابان بن عثمان نے پڑھایا سن 80 ہجری میں. سن 81 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت محمد بن علی، جن کو محمد بن حنفیہ بھی کہا جاتا ہے، وہ سن 81 ہجری میں فوت ہوئے. ان کا جنازہ بھی حضرت ابان بن عثمان نے پڑھایا. اتنی قربتیں تھیں ان لوگوں. حضرت حسین کی لخت جگر حضرت سکینہ، بعض اعراب پڑھتے ہیں سکینہ لیکن عموماً کہا جاتا ہے سکینہ. سکینہ بنت حسین، ان کی شادی ہوئی حضرت عثمان کے پوتے زید بن عمر بن عثمان کے ساتھ. دوسری بیٹی حضرت حسین کی، ان کا نام تھا فاطمہ، ان کی شادی ہوئی زید بن عمر بن عثمان، حضرت عثمان کے دوسرے پوتے کے ذکر. حسن بن علی، جنہیں حسن مثنیٰ کہا جاتا ہے، ان کی لخت جگر ام القاسم، اس کی شادی ہوئی حضرت ابان بن عثمان کے پوتے کے ساتھ، جن کا نام مروان بن ابان، حضرت عثمان کے پوتے کے ذکر. یہ قریبی رشتہ داری، اس لحاظ سے میں کہتا ہوں ذو نسبتین. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ذو ہجرتین ہے، ذو نورین ہے، ذو کنیتین ہے، ذو حضرین ہے، ذو نسبتین. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو 22 مرتبہ اللہ کے نبی نے نام لے کر جنت کی خوشخبری دی تھی. ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں، جب اللہ نے کہہ دیا جنتی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا. اللہ نے تو جنتیں ہی تیار کی ہیں اپنے نبی کے صحابہ کے لیے. اعد لهم جنات تجری تحت الانہار.
سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن نام لے کر مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کے نام لے کر کہا جنتی، حضرت عثمان غنی وہ ہے جن کو 22 مرتبہ نام لے کر جنت کی خوشخبری دی تھی۔ آپ نے فرمایا من باع بئر رومۃ فلہ الجنہ، جو شخص بئر روما خرید کے عام کر دے گا اس کے پانی کو، اس کے لیے جنت۔ حضرت عثمان غنی نے سنا، فوراً بئر روما کو خرید کے عام کر دیا۔ من ابتاع مربدہ فلان لمسجد فلہ الجنہ، یہ پلاٹ جو مسجد کی توسیع کے لیے خرید کر دے گا اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان نے فوراً خرید کے مسجد کی توسیع کے لیے پیش کر دیا، جنت۔ من جہز جیش الاسرہ فلہ الجنہ، فرمایا جو جیش اسرہ یعنی تبوک کی جنگ کی تیاری کے لیے مال دے گا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ سب سے زیادہ غزوہ تبوک کے لیے مالیت کے لحاظ سے، مقدار کے لحاظ سے سب سے زیادہ جس نے مدد کی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ٹھیک ہے واقعات ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے، حضرت عمر فاروق کے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے، لیکن مالیت کے لحاظ سے، مقدار کے لحاظ سے سب سے زیادہ مدد کی حضرت عثمان غنی رضی۔ 900 اونٹ، ماں ساز و سامان، 100 گھوڑے، بلکہ ازالت الخفا کے اندر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اتنے اونٹ دیے کہ دور تک اونٹوں کی کثرت کی وجہ سے ایک سیاہی پھیل گئی تھی۔ اللہ کے نبی اپنی سواری سے اترے اور کہا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی، اور اپنے صحابہ سے کہا میں بھی عثمان کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ بھی کریں۔ صرف جیسے اسرا کی تیاری کے لیے اس ایک موقع پر اللہ کے نبی نے 8 بار حضرت عثمان غنی کو جنت کی خوشخبری دی۔ منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو جیش اسرا کی مدد کرے گا اس کے لیے جنت ہے، ترغیب دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی آئے، 1000 دینار لا کر اللہ کے نبی کی جھولی کے اندر ڈال دی۔ یکلبھا فی جہر کے اللہ کے نبی گود کے اندر ان کو اچھال رہے تھے، الٹ پلٹ کر رہے تھے، اور ساتھ کہہ رہے تھے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے، کوئی چیز اس کے لیے نقصان دہ نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اہل حدیث کا کہ سوائے رب کے کوئی غیب نہیں جانتا۔ اللہ وحی کرتا تھا اپنے نبی پر تو اللہ کے رسول وحی کے ذریعے سے بات کرتے تھے، لیکن وہ حضرات جو نبی کو غیب دان بھی مانتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے ہیں ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان آج کے بعد جو چاہے کرے کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے عثمان کے لیے پیش گوئیاں اور خوشخبریاں اور کیا ہو سکتی ہیں؟ لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں حضرت عثمان کے فضائل پر، خام خواہ کے اعتراضات اٹھا کر لے آتے ہیں کہ حضرت عثمان نے جی اتنے لوگوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا، منصب سے ہٹا دیا۔ ذرا پوری تاریخ تو پڑھو، جن کو حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جن کو حضرت عثمان نے ہٹایا ان کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، سارے مدینہ والے تھے، مدینے میں رہ کر انہوں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ مصر سے اٹھنے والے، یہ کوفہ سے آنے والے، ان کو ان سے کیا محبت تھی؟ مغیرہ بن شعبہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان سے کہا ہمیں اجازت دو، جن لوگوں نے گھراؤ کیا ہے ہم ان کا مقابلہ کریں۔ مغیرہ بن شعبہ کا نام لے کر تم باتیں کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو حضرت عثمان کے دروازے پہ کھڑا کیا ہے،
سیکورٹی گارڈ بنا کر حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، حضرت زبیر نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ احتجاج طبرسی جلد 2 صفحہ 344 پر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملی نا کہ امیر المومنین شہید ہو گئے، بھاگتے ہوئے آئے، لاتم الحسن وضرب الحسین علی صدرہ وشتم محمد ابن طلحہ ولعن عبداللہ ابن زبیر، برا بلا کہا، مارا، پیٹا، جھنجھوڑ کے پھینکا ان چاروں کو، اور آگے کیا کہا، کیف قتل امیر المومنین وانتم علی الباب، تم دروازے پہ پہرا دے رہے تھے، پھر امیر المومنین قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اور ذرا دوسری انداز سے ذرا سوچیں، پاکستان کا حدود رقبہ حضرت عثمان غنی کی ریاست کی حدود سے 20 گنا بلکہ 50 گنا کم، 44 لاکھ مربع میل۔ حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر ریاست اسلامی کا حدود رقبہ پتہ کتنا تھا؟ 22,51,030 مربع میل۔ آج کے دور کے مطابق 36,16,42 مربع کلومیٹر۔ اور ابھی میں گوگل پہ دیکھ رہا تھا، حضرت عثمان غنی کہ جن کے دور کے اندر طبرس فتح ہوا، جن کے دور کے اندر سیستان فتح ہوا، جن کے دور کے اندر یہ ساری ریاستیں دور تک افریقہ وغیرہ سارے فتح ہوئے، 44 لاکھ مربع میل۔ آج کے دور کے مطابق 1,14,00,000 مربع کلومیٹر۔ اتنی وسیع ریاست کے اندر جن لوگوں پر انتظامی ذمہ داریاں تھیں، حکومتی ذمہ داری، وہ کتنے ہوں گے؟ پاکستان کے اندر آپ دیکھ لینا، ایک ڈویژن کے اندر، ایک شہر کے اندر مختلف محکمے ہیں، ان محکموں کے اندر کتنے لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں، جو حکومتی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، انتظامی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، عدالتی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی ریاست کے اندر صرف 5-6 لوگوں کا نام لے کر کہنا کہ ان کو منصب سے ہٹا دیا تھا، اور پھر یہ کہنا کہ مروان کو آپ نے 1 لاکھ دینار دیے تھے۔ جانتے ہیں مروان کون تھا؟ داماد تھا حضرت عثمان غنی کا، اور دیے تھے تو اپنی جیب سے دیے تھے، بیت المال سے لے کر نہیں دیے تھے۔ حضرت عثمان غنی جن کے بارے میں یہ ہے کہ جب پہلے خلفاء کے دور کے اندر قحط پڑ گیا، غلے کی اجناس جو ہیں، کھانے پینے کی اجناس، ان کی قلت پڑ گئی، پتا چلا کہ عثمان کے اونٹ آ رہے ہیں، غلہ لے کر، اجناس لے کر سارے تاجر بھاگے کہ ہمیں دے دو۔ کہا میں تو اس کا سودا کر چکا ہوں، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق تک کو جو ہے، میں تو سودا کر چکا ہوں، تم کتنا نفع دو گے؟ کہا اتنا اتنا۔ کہا میں اس کے ساتھ سودا کر چکا ہوں جو 70 سے لے کر 700 گنا تک نفع دیتا ہے، سب کچھ دے دیا، تبوک کے مقام میں سب کچھ دے دو۔ غریب تھے وہ، اپنے عزیزوں کو دیا، تو یہ تو سنت ہے کہ اپنے عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، صلہ رحمی کا تو حکم ہے شریعت مطہرہ کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ مدینے کے کسی صحابی نے آپ پر اعتراض نہیں، بلکہ حدیث ہے ترمذی کی، مرہ بن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ذکر کیا فتنوں کا، ایسے میں جب آپ ذکر الفتن، فتنوں کا ذکر کر رہے تھے، فمر رجل مقنع فی ثوب، ایک شخص گزرا جس نے اپنا چہرہ جو ہے نا، اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا ھذا یومئذ علی الہدی، فتنے کے دن اگر کوئی شخص راہ ہدایت پر ہوگا تو یہ شخص ہوگا۔ مرہ بن کعب کہتے ہیں کہ میں بھاگتا ہوں اس کے پاس گیا، جب میں نے کپڑا ہٹایا تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحیح روایت ہے۔
موجودہ جو تقسیم ہے اس کے مطابق اس کا نمبر ہے 3704 3704۔ دوسری روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فتنے کا تذکرہ کیا اور کہا یقتل ھذا مظلوما لعثمان، اللہ کے نبی نے عثمان کے لیے کہا یہ اس دن مظلوم شہید کیا جائے۔ اگر حضرت عثمان حق پر نہ ہوتے کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ و زبیر اپنے بچوں کو آپ کی پہرہ داری کے لیے کھڑا نہ کرتے۔ بخاری اور ترمذی میں وہ حوالے دے رہا ہوں جو میں نے پڑھے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہوں گے اور لازمن ہے کتابوں کے اندر۔ ابن جوزی نے اتنی بڑی کتاب لکھی اور لوگوں نے لکھی، صابونی نے لکھی، حسنین ہیکل نے بھی لکھی، ایک حضرت عمر پہ لکھی، حضرت عثمان پہ لکھی۔ آپ کے یہاں مولانا خالد گرجاکی رحمۃ اللہ علیہ پہلے 2 خلفاء پہ ایک کتاب لکھی اور بعد کے دوسرے 2 خلفاء پہ دوسری کتاب لکھی۔ ذوق ہو پڑھنے کا تو مل جاتی ہے سر۔ ایک مصری شخص آیا مکہ مکرمہ میں، وقت زیادہ ہو جائے میں دس دینا، میں تو طالب علم میں لگا رہا ہوں، پھر وقت ہو جائے تو مجھے بتا دینا جی، باقی دیگر علماء کو بھی آپ نے سننا ہے۔ مصری ایک شخص آیا، اس نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے یہ قریش کے لوگ، یہ خطہ عرب کے معزز لوگ ہیں، قریش سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہا ان میں سب سے بڑا کون ہے، ان میں عزت والا عظمت والا؟ انہوں نے کہا یہ ہے عبداللہ ابن عمر۔ وہ آ کر کہنے لگا میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کریں۔ کہنے لگا حضرت نہیں، اس نے کہا عثمان بدر میں موجود نہیں تھے، غائب تھے، کیا ایسا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ہاں ایسا ہے۔ کہنے لگا احد والے دن بھاگ کھڑے ہوئے تھے، کیا ایسا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ہاں ایسا ہے۔ کہنے لگا حدیبیہ کے موقع پہ جب بیعت ہوئی، بیعت رضوان، تو اس وقت بھی غائب تھے، کیا ایسا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ہاں ایسا ہے۔ تو کہا اللہ اکبر۔ اب پہلے یہ بات سمجھیں کہ یہ اعتراضات کون کر رہا ہے؟ مصر کا رہنے والا، یعنی غلط اطلاعات پر مبنی اعتراضات تھے۔ جب وہ کہا نا اس نے اللہ اکبر، تو حضرت عبداللہ ابن نے کہا ادھر آ میرے پاس، میں تیرے سوالوں کا جواب دوں۔ تال پنجابی میں یہ کہہ رہے ہو اتھے تے آ، ادھر تے آ۔ جب آگے آنا تو کہنے لگے سن، بدر میں آپ اس لیے نہیں تھے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ میری بیٹی کی عیادت کرو، میں تمہیں اسی طرح حاضر جانوں گا جس طرح دوسرے لوگ ہیں، اس لیے آپ وہاں غائب تھے، لیکن موجود تھے، ان کی موجودگی کی حاضری تھی۔ دوسری بات ہے غزوہ احد کی، تو ایک وقتی موقع کی وجہ سے جو لوگ بھاگے اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ان اللہ عفا عنہ وغفر لہ، یہ حدیث کے الفاظ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیا، تو کون ہوتا ہے اس بارے میں اعتراض کرنے والا؟ اور تیسری بات جان، کہ بیعت رضوان کی بات کرتا ہے، عثمان سے بڑھ کر کوئی عزت والا نہیں تھا کہ جس کو اللہ کے نبی مکہ کی طرف بھیجتے، سب سے زیادہ عزت والے تھے اس لیے بھیجا۔ اور پھر ان کی عدم موجودگی میں جب بیعت لی تو کہا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بنا کر
کہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں سے غیر موجود نہیں تھے۔ سمجھ گیا؟ اس نے کہا سمجھ گیا۔ کہا جاؤ اب اپنے ان سوالوں کے ان جوابوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ یہ مہذب انداز تھا۔ قرآن پاک کے حوالے سے دینا جی، قرآن پاک کے حوالے سے اعتراض کہ قرآن پاک، آپ جانتے ہیں قرآن پاک مکمل ہو چکا تھا رسول اکرم کے دور کے اندر۔ جنگ یمامہ کے اندر جو 60 حفاظ شہید ہوئے تھے وہ اسی لیے ہوئے تھے۔ اسی طرح ایک اور مارکے کے اندر کئی صحابہ شہید ہوئے، حافظ تھے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ لوگ جو ذوق والے تھے، ویسے تو قرآن پاک جو لوگوں نے یاد کیا وہ رسول اکرم سے سن ادھر رکھو جی توجہ، تاکہ توجہ دی سے ضرورت۔ ایک بڑا اہم موضوع ہے، میں نے چھیڑی ہو نہ ہوں نہ چھیڑی، جب تک میں مکمل نہ کر لوں یہ بات، یہ چھیڑنا نہیں مجھے، نہ میں چھوڑوں گا، میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے ذرا۔ اصلاً قرآن پاک جو ہے وہ سینوں کے اندر آیا، رسول اکرم سے سنا، لوگوں نے حفظ کیا، یاد کر لیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کثیر کے آغاز میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم 10 آیتیں اللہ کے نبی سے سن کے یاد کیا کرتے تھے، لیکن بعض لوگ جو جانتے تھے لکھنا، وہ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ یونیورسٹی کے اندر یا کالج کے اندر یا مدارس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ استاد لیکچر دیتا ہے تو جو پوائنٹ ہے ذہین طالب علم ان کو لکھ لیتے ہیں، وہ قرآن پاک کی آیات بھی لکھ لیتے ہیں، اللہ کے نبی جو تفسیر اور تفصیل بیان کیا کون صاحب آئے وہ بھی لکھ لیا کرتے تھے ساتھ۔ میں کسی لفظ کا اللہ کے نبی نے وضاحت کی ہے اس کو ساتھ لکھ لیا، اللہ کے نبی سے کوئی حدیث سنی اس کو بھی لکھ لیا، اس لیے کہ ان کی ذاتی یادداشت کے طور پہ تھے۔ حضرت عمر فاروق نے ان حالات کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ چیز عام ہو گئی تو کل کو فتنہ میں اس کو ایک ہی جگہ پہ منظم کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو خود حافظ قرآن تھے، کاتب وحی تھے، ان کے ساتھ جو ٹیم مقرر کی وہ بھی کاتبین وحی اور حفاظ کی ٹیم تھی، انہی میں حضرت عثمان غنی بھی تھے۔ مختلف گھروں سے لے کر ایک جگہ پہ جمع کیا جس طرح تھا، اور باقی جو تھی چیزیں ان کو تلف کر دیا تاکہ بعد میں کوئی فتنہ پیدا نہ ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجازی لہجے کے مطابق 7 نقلیں تیار کی، کیونکہ کیا ضرورت تھی اس کی؟ ریاست اسلامی پھیل رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر 22,51,030 مربع میل، حضرت عثمان کے دور کے اندر 44 لاکھ مربع میل، مختلف علاقوں کے مختلف لہجوں والے لوگ جو ہیں ریاست اسلامی میں آ رہے تھے۔ اندیشہ تھا صاحب میں گل مکمل کر کے چھڑنا جی 5 منٹ تشریف رکھو۔ یہ ذرا طالب علم جو ہے نا توجہ سے سنیں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کام آئے گی۔ مختلف اقوام کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف لہجوں کے لوگ آ رہے تھے ریاست اسلامی میں۔ خدشہ تھا کہ کہیں قرآن پاک کا تلفظ تبدیل نہ ہو۔ اس کی چھوٹی سی مثال، جو لوگ ترکی گئے ہیں یا جو لوگ حج کے موقع پہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ترکی والے اللہ اکبر کہنا بھی چاہیں تو نہیں کہہ سکتے، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، حالانکہ 6 عربی کے اندر نہیں۔ ایک آدمی مصر سے تعلق رکھنے والا بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ وہ ایک ہمارا پنجابی کہنے لگا دیکھو اللہ دے گھر میں گنا مانگ رہے ہیں، حالانکہ وہ گنا نہیں مانگ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک الجنہ۔ مصری فصیح عربی ہونے کے باوجود، حالانکہ وہ افریقہ کا علاقہ ہے، لیکن ہمارے مدارس میں بھی مصر کی عربی کی کتابیں جو ہیں ہمارے نصاب کا حصہ ہیں، وہ جیم کا لفظ نہیں بول سکتے اپنے تلفظ کی وجہ سے، اپنے لہجے کی وجہ سے، اپنے لہجے کی وجہ سے عربی کا صحیح تلفظ نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے حضرت عثمان غنی نے 7 نقول تیار کروائیں،
اور ایک اپنے پاس رکھ لی، باقی 6 اکناف عالم میں مختلف علاقوں کے اندر بھیج دی۔ اس وقت ان میں سے 3 جو ہیں نسخے وہ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ایک ہے لندن کی انڈیا آفس لائبریری میں، دوسرا ہے ڈاکیا استنبول کے میوزیم کے اندر، اور جو قرآن پاک تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تھے وہ تاشقند کے میوزیم کے اندر موجود ہے۔ اور اس پر جو قرآن پاک آپ نسخہ پڑھ رہے تھے، اس کی یہ آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 137 جو میں نے ابتدائی خطبے کے اندر پڑھی تھی، اس کے جو الفاظ ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کے اوپر حضرت عثمان غنی کا خون پڑا ہوا۔ جب ہمارے صدر ایوب خان گئے معاہدہ تاشقند کے لیے شاستری کے ساتھ، انڈیا کا وزیر اعظم ہوتا تھا شاستری، اس کے ساتھ معاہدے کے لیے، تو وہاں سے اس کی کاپی لے کر آئے تھے جو کراچی کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ اور مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی، انڈیا آفس لائبریری لندن والا تو میں نے نسخہ نہیں دیکھا، انٹاکیا کی میوزیم کے اندر جو موجود ہے اس کو بھی میں نے دیکھا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے اس کو بھی میں نے تاشقند کے اندر دیکھا ہے، اور پھر واپس آ کر کراچی میوزیم کے اندر گیا، انہوں نے ایک سیف کے اندر رکھا ہوا تھا، میں نے اپنا تعارف کروایا نظریاتی کونسل کے حوالے سے، انہوں نے نکال کے میں نے اس کو بھی دیکھا۔ یہاں ایک معجزاتی چیلنج ہے، وہ معجزاتی چیلنج یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید واحد اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی تحریف نہیں، کوئی لفظ تبدیل نہیں ہوا۔ ہمارا چیلنج ہے کہ آج مسلم ممالک کے اندر کئی مطبعے ہیں جہاں قرآن مجید تباہ کیا جاتا ہے، نسخے تباہ ہوتے ہیں۔ آپ اسلامی ممالک کے ان نسخوں کو پکڑ لیں اور حضرت عثمان غنی کی زیر تلاوت جو نسخہ تھا اس کو سامنے رکھ لیں، پورے کا پورا موازنہ کر لیں، کسی ایک لفظ تو دور کی بات کسی ایک حرف کی بھی تبدیلی آپ کو دکھائی نہیں۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، معجزہ ہے، اور قرآن پاک کے اس معجزے کے ساتھ قرآن پاک گواہی دے رہا ہے حضرت عثمان غنی کی شہادت کی، حضرت عثمان غنی کی فضیلت کی۔ لوگوں کے گواہ اور ہوتے ہیں، حضرت عثمان کی شہادت کا گواہ اللہ کا مقدس قرآن۔ اگر اس کے اندر کسی کو اختلاف ہوتا، صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی پر یہ اعتراض کیا کہ یہ مکہ میں جاتے ہیں تو پوری نماز پڑھتے ہیں، قصر نماز نہیں پڑھتے۔ کتنا چھوٹا سا اعتراض، لیکن یہ کیا۔ حضرت عثمان نے اس کا جواب دیا کہ ایک تو میں وہاں مقیم ہونے کی نیت کر لیتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ وہاں میرے سسرال تھے، سسرال کی طرف سے میرے پاس وہاں جائیداد ہے، یعنی میں مقیم کی حیثیت میں رہتا ہوں۔ جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا، اگر قرآن مجید کے اندر کسی قسم کا اعتراض ہوتا تو اس وقت کرتے، حتیٰ کہ حضرت کے صفین کی لڑائی کے اندر ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہیں، دوسرے امیر معاویہ کے، اس وقت حضرت عمر بن عاص نے جس قرآن پاک کو نیزوں کی ارد دے کر اٹھایا تھا وہ وہی تھا جو حضرت عثمان نے جمع کروایا تھا، جس کو تیار کروایا تھا۔ اگر اعتراض ہوتا تو دونوں مجموعوں کے اندر کوئی ایک فرق اٹھ کے تو اس پہ اعتراض کرتا۔ ہاں بعض لوگوں کی کتابوں میں ہے کہ فلاں آیت کی جگہ پہ فلاں کتابوں کے اندر ہے، لیکن عملاً یہ بات میں دعوے کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس ملک کا سفر کیا اور وہاں عمدن میں نے مختلف جگہوں پہ جا کر قرآن پاک کے نسخے دیکھے، وہ وہی تھے جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، اور یہ اعجاز ہے قرآن پاک کا، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ باقی قاری صاحب تشریف لے ہیں، اعتراضات اور بھی تھے، اگر ہوتے وقت ہوتا تو بات کرتے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔